وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درود۔ شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں۔ مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی، لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ وجود زن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب کے ISP اسٹوڈیو سے پروگرام وجود زن کے ساتھ سائمہ علی حاضر ہے۔ کرشمہ علی کی کہانی۔ کرشمہ علی چترال سے ہیں اور پہلی پاکستانی خاتون ہیں جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے لیے فٹ بال کھیلی، اور اپنے علاقے کی بھی پہلی خاتون ہیں، اور یہ ساری سپورٹ ان کو ان کے والد صاحب نے دی۔ کرشمہ علی کو فوربس کے 30 انڈر 30 میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے علاقے میں ایک تربیتی ادارہ بھی قائم کیا ہوا ہے، جہاں پر وہ اپنے اس خطے کی اور خواتین کو نہ صرف فٹ بال بلکہ اور بھی بہت سارے ایسے کاموں کی تربیت دے رہی ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک دستکاری سکول بنانے کے لیے بھی مدد کی، اور کیونکہ چترال کی بہت زیادہ مشہور قسم کی کڑھائیاں ہیں اور وہاں کے اس طرح کے ڈریسز ہیں، تو یہ سارے ڈریسز لے کر پہنچ گئیں کرشمہ علی میلان فیشن ویک میں، اور پاکستان کی نمائندگی کی وہاں پر، اور اس طرح یہ ایک بہادر بچی ہمارے اس وطن کا نام روشن کر رہی ہے۔ ایسی بہت ساری بہادر خواتین ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں جو اپنی زندگی کے میں آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرتی ہیں اور پھر بھی آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب کے ڈپارٹمنٹ آف انگلش سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج سدرا خلیل۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم میڈم۔ کیسی ہیں آپ میم؟ جی اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کی اسمائل جو ہے نا وہ آتے ہی ہمارے اسٹوڈیو کو روشن کر رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ میڈم، یہ ایک آنر ہے یہاں پر آنا اور اس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا، یہ ہمارے لیے آنر ہے، امیزنگ۔ ایکچولی یہ وجود زن پروگرام کے لیے آنر ہے کہ ہم آپ سب کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملتا ہے ہمیں۔ تو ہم پہلے آپ کے تھوڑے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کہاں کی اسکولنگ اور کہاں تک پڑھا پھر آپ نے، کالج، یونیورسٹی؟ جی میڈم، ایسا ہے کہ اگر میں بات کروں اپنی ایجوکیشن کے لحاظ سے تو میرا ایک اسپیشل، میں کہہ سکتے ہیں کہ اسپیشل جرنی ہے جو میرا ایجوکیشن کا اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اب وہ سلولی میں نے تمام اپنی ایکٹیویٹیز کو مینیج کیا۔ فرسٹ آف آل اسکولنگ میری تھی، جیسے کہتے ہیں کہ نشاط اسکول سے میں نے اسٹارٹ کیا اپنا کیریئر۔ دین اس کے بعد کالج، ڈگری کالج، جو کہ اس ٹائم ملتان کا میں کہہ سکتی ہوں کہ فیمس میں تھا اس ٹائم میں تو بہت، اور اب وہ یونیورسٹی لیول پہ ہے۔ دین آفٹر ورڈس ویری امیزنگ تھنگ جو میری لائف کے لحاظ سے، آئی گاٹ میرڈ آفٹر مائی FSc۔ اچھا۔ I have done FSc pre-medical and I want to become a doctor، MBBS ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن وہ ڈریم نہیں پورا ہو سکا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد MBBS کرنا تھوڑا سا ٹف تھا۔ صحیح۔ اس چیز کو پھر میں نے مینیج کیا کہ نہیں، آئی ول ڈو سم تھنگ، میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ پھر گریجولی پھر میں نے گریجویشن میں ایڈمیشن لیا، دین آفٹر ورڈس آئی ڈیڈ ماسٹرس، دین ٹوڈے آئی ہیو ڈن MPhil۔ ماشاء اللہ۔ اگر MPhil کی بات کروں تو MPhil میں نے ISP سے ہی کیا۔ alumni ہیں آپ ISP؟ Yes, I am also the successful alumni of ISP, not just alumni۔ اوکے، ماشاء اللہ۔ تو یہ ایک ایکسپوجر ہے میرے لحاظ سے جو میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں نے یہاں پہ یہیں سے MPhil کیا، دین میں نے اپنا کیریئر بھی یہیں پر الحمدللہ پرسو کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ ایکسپیرینسز بھی ہیں جو کہ میں بات کرتی ہوں کہ میں نے اسٹارٹ میں پروفیشنل لائف میں اسکولنگ کو پریفر کیا، آفٹر اسکولنگ دین آئی موو فارورڈ ٹورڈس کالجز، دین یونیورسٹیز، BZU کا بھی ایکسپیرینس رہا میرا۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ ڈفرینٹ ایکسپیرینسز مل کے الحمدللہ آج میں اس اسٹیج پہ ہوں کہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ بچوں کی مینٹل سائیکی جو ہے یا ان کی سائیکی کے بارے میں جو بھی پرابلمز ہیں میں ان کو اچھے سے ٹیکل کر سکتی ہوں، بیکاز کیونکہ میں نے اسکول میں بھی بچوں کو بہت قریب سے دیکھا، دین کالجز کا اپنا ڈفرینٹ ان کی ایج ہوتی ہے، اس مطابق بچوں کی ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ ہیں، یا ان کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اسٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے، یا بچوں کو نالج گریب کرنے کا اسٹائل ان کو اس ٹائم میں ڈفرینٹ ہوتا ہے، ٹف ہوتا ہے ان کے لیے، تھوڑا سا ان کے لیے مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہم لوگوں نے کرنا، پھر ان کو کس طرح سے کنونس کرنا اور ان کو پرزویٹ کرنا کہ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، یو ول ڈو۔ تو یہ تمام ایکسپوجرز میں نے اپنی لائف میں فیس کیے، اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ آج میں یونیورسٹی لیول پہ پڑھا رہی ہوں، ISP کی فیملی کا پارٹ ہوں۔ بالکل، ہم بھی بہت ہیپی ہیں کہ ہمیں آپ کی اسمائل دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے سدرا
کہ آپ کا بچپن کیسا تھا, شرارتی تھا؟ آنیسٹلی اسپیکنگ آئی واز ناٹ ناٹی. میں شرارتی نہیں تھی. میری مدر مجھے کہتی ہیں کہ نہیں میری بیٹی شرارتی نہیں تھی. لیکن آئی انجوائے آل دا ایکٹیویٹیز, کہ میں اسکولنگ بھی کی, ٹیوشنس وغیرہ, ایون قرآن پاک وغیرہ. اس کے بعد جو کھیلنا ہے وہ جو بچپن میں اپنے فرینڈس کے ساتھ وہ کھیلنا ہے, اسپیشلی ہائیڈ اینڈ سیک کی بات کروں, مجھے اس پہ بہت انجوائے کرتی تھی. بیڈمنٹن, کرکٹ. بیڈمنٹن کو کہاں تک پرسیو کیا آپ نے؟ بیڈمنٹن کو ایون اسکول لیول تک میں کھیلتی رہ گئی الحمدللہ. جو اسکول انٹر اسکول کمپٹیشنس میں نے اپنے آپ کو پروو کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کے بعد وہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا, نہیں کر سکی. کچھ اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں لائف کے, تو اس کو پرزو کرنا مشکل ہو گیا. لیکن وہاں پہ میں نے اس کو انجوائے کیا. ٹل ٹوڈے آئی پلے بیڈمنٹن, کرکٹ. آئی ایم آلسو فین آف کرکٹرز. اوکے, تو یہ بڑا اچھا ایکسپوجر ہے. یہاں آئی ایس پی میں بھی ہوتے ہیں انشاءاللہ. یس آئی نو اباؤٹ دا آئی ایس پی اسپورٹس گالا, تو میرا ارادہ ہے کچھ نہ کچھ اس طرح سے پلے کرنے کا نا. زبردست, ہم انتظار کریں گے کہ کب آ رہی ہیں ایک بیسٹ پلیئر بیڈمنٹن کی. اور کرکٹ ٹیم بنائے اگر ہم آئی ایس پی کے, تو پھر ہم آپ کو ایز اے کیپٹن ہوگا ایز اے فیمیل obviously. Actually I am all rounder, not just batsman. I am also good bowler also. ارے واہ, یہ تو اتنا ایکسپوجر ہو گیا میرا اپنا بھی کہ ہم یہاں پہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اگر میں بات کروں تو میری سینس ہوتی ہے نا بوائش ٹائپ کی نا, کہ ہے کہ ہیبٹس ہیں میری کہ مجھے گیمس کھیلنا پسند ہے. گرلس کے سانگس وغیرہ کا ہوتا ہے, موویز, ڈراماز. آئی ڈونٹ لائک مچ. میں ان کو زیادہ پسند نہیں کرتی. مجھے زیادہ تر پسند ہی ہے موبائلس پہ گیمس کھیلنا لائک کرتی ہوں. اوکے, تو آج کل موبائل پہ کیا کھیلتی ہیں؟ آج کل موبائل پہ پزلس گیمس وغیرہ کا ہے بہت زیادہ انٹرسٹ, کہ میں اس کو بہت اصل میں میری اپنی مائنڈ ایسے کہ میں کیوریوسٹی بہت زیادہ ہے میرے مائنڈ میں نا, کچھ نہ کچھ کرتے رہنا, کچھ نہ کچھ نیو. تو وہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ نیا کرنا ہے, کچھ نہ کچھ اس طرح سے. کہ ریسرچ کے لحاظ سے بہت انٹرسٹ ہے کہ ریسرچ میں جتنا ہو سکے کر لوں. ایون ریسنٹلی آئی اٹینڈڈ ٹو ریسرچ کانفرنسز. کووڈ کے ڈیز سے تو فزیکلی جانا نہیں ہو سکا پاسبل, تو باکو میں کانفرنس تھی تو وہ میں نے اٹینڈ کیا آن لائن. دین سڈنی میں ہوئی ہے, اس کو اٹینڈ کیا ہے. Nowadays I am also working on the research conference at Japan. تو جاپان میں ہونی ہے جنوری میں انشاءاللہ. اس کے لیے پیپر کے لحاظ سے ہوں کہ انشاءاللہ اس کو بھی لازمی لے کر چلنا ہے آگے. ضرور, زبردست. تو پھر کب تک آپ پی ایچ ڈی کے لیے پرسیو کریں گے؟ ویری سون. ایون آئی ایم آلسو پریپیئرنگ مائی سیلف فار پی ایچ ڈی انٹری ٹیسٹ ایگزامس. اس کے لیے آج کل اچھا پریپیئر کرنا چاہتی ہوں. دین آئی ول ڈو اٹیمپٹ. اس اٹیمپٹ کرنے سے پہلے یا کچھ کام آپ پری پلانڈ ہو کے نہیں کرتے ہیں تو وہ اس میں آپ اتنا ہائی فیل نہیں کرتے ہیں. بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم لے لو, اس کو پریپیئر کر لو اچھے سے, پھر اس ایڈوانٹیج کو آپ اویل کریں. صحیح. اچھا, تھرو آؤٹ آپ نے ملتان میں ہی رہتے ہوئے اپنی ایجوکیشن لی, تو کوئی آپ کا اس طرح کا آؤٹ آف سٹی ایکسپوجر رہا کبھی اس طرح؟ آؤٹ آف سٹی ایکسپوجر رہے بٹ جسٹ فار آؤٹنگ نا. ایکچولی مائی ہسبینڈ ہی از فانڈ آف گوئنگ آؤٹ سائڈ, اسپیشلی ناردرن ایریاز میں جانے کا ان کو بہت انٹرسٹ ہے. میں تو ان سے کہتی ہوں کہ آپ ٹورسٹ ہیں نا, لائک ان کو بہت انٹرسٹ ہے. ایون سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ لازمی فیملی کو لے کر جاتے ہیں. صحیح. تو وہ ایکسپوجر سے جیسے آؤٹنگ کے لحاظ سے نا بیسٹ رہتا ہے. زبردست, یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ بھی انجوائے کرتی ہیں؟ obviously انجوائے کرتی ہے, اور نہ بھی کروں تو کرنا پڑتا ہے. اچھا, یہ کرنا پڑتا ہے, یہ جو والی بات ہے کرنا پڑتا ہے, یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی زبردستی کرا رہا ہے. نہیں, اب تو عادت ہو گئی ہے نا مجھے خود بھی. اسٹارٹ میں ہوتا کہ مجھے ڈیزینس تھوڑی سی ہوتی تھی جاتے ہوئے نا لانگ ٹریول کے لحاظ سے, لیکن اب میں بھی یوز ٹو ہو چکی ہوں. اب بھی کچھ پرابلم نہیں ہوتی آنے جانے کے لحاظ سے, اب ایزی رہ جاتا ہے سب کچھ. زبردست. تو بچے کتنے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ میرے 2 بچے ہیں, ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے. الحمدللہ بیٹا 11 ایئرس کا ہے, بیٹی 10 ایئرس کی ہے. ماشاءاللہ. تو وہ بھی اسکول گوئنگ ہے. تو وہ میرا بیٹا اسپیشلی ہے, اس کو اس چیز کا بہت انٹرسٹ ہے کہ بابا کی طرح ہی اس کی ہیبٹس ہیں کہ لازمی گھومنا پھرنا, انجوائے, چل ماحول والا بچہ ہے ماشاءاللہ. صحیح, زبردست. تو اب تو بچوں کی وجہ سے بھی آپ کو ضرور جانا پڑتا ہے. لازمی بات ہے, بینگ اے مدر اوبویسلی, اور تو لازمی کرنا پڑتا ہے. صحیح. تو کوکنگ کر لیتی ہیں آپ؟ یس, کوکنگ اسپیشلی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک فیمیل ہو اور میرڈ ہو اور مدر بھی ہو, وائف بھی ہو, اس کو کوکنگ کے لیے تو پھر لازمی مسٹ ہے. الحمدللہ یہ ضروری نہیں ہے ویسے, لیکن میں ہماری سوسائٹی کے لحاظ سے میں کہوں گی یہ تھوڑا سا ضروری بن جاتا ہے. اچھا, کیونکہ اگر آپ کچھ نہیں کریں نا, آپ کو کھانا بنانا اچھے سے آنا چاہیے, پریزنٹ کرنا اچھے سے آنا چاہیے. اچھا, تو کیا سب سے اچھا بناتی ہیں آپ؟ اچھے میں بہت ساری ڈشز ہیں, اسپیشلی میں بات کروں اگر دیسی فوڈس کے لحاظ سے وہ بھی ہے. چائنیز کا بھی انٹرسٹ ہے, بیٹے کو چائنیز پسند ہے, ہسبینڈ دیسی فوڈس کھاتے ہیں, تو دونوں کو ملا کے کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے. دونوں کو ملا کے تو نہیں کچھ بنا دیتے ہیں, مطلب پتہ نہ چلے یہ چائنیز ہے یا دیسی ہے؟ دے آر مور کلیور دین می. اوکے, ہم سدرا سے یوں ہی مزے کی باتیں کرتے رہیں گے, لیکن ابھی بریک کا وقت ہوا جاتا ہے, پھر واپس آتے ہیں. وجود زن Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region.
वजूद ज़न। वेलकम बैक नाजरीन, वजूद ज़न में साइमा अली एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहती है। हमारे साथ मौजूद हैं आज सिद्रा खलील, और बिल्कुल बातें करते हुए पता ही नहीं चल रहा वक्त गुजरने का। सिद्रा बहुत क्रिएटिव है, इन्होंने मुझसे जब डिस्कस किया तो उसी बारे में हम बात करते हैं। आपने बताया कि आप आर्ट्स काउंसिल के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती थी, तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी जिनके लिए आप प्रिपेयर करती थी? यस मैडम, इट वाज द बिगेस्ट एंड वेरी क्रिएटिव एक्सपोजर वाज देयर जो मुझे आर्ट्स काउंसिल में मिला है। मैं वहाँ पे इंग्लिश स्पीचेस बच्चों को प्रिपेयर करवाया करती थी आर्ट्स काउंसिल में। इवन आई प्रिपेयर्ड देम फॉर कंपेयरिंग ऑल्सो, तो बड़ा अच्छा एक्सपोजर था। छोटे छोटे बच्चे होते थे 4-5 क्लासेस के, इवन लेवल मैट्रिक तक के मैंने बच्चों को वहाँ पे करवाया, तो वो बड़ा अच्छा एक्सपोजर रहा इस लिहाज से कि कुछ भी लर्न भी किया और बच्चों को भी उनके अंदर से टैलेंट को भी निकलवाना। यस, इट्स नॉट एन ईजी, बिल्कुल स्किल डेवलपमेंट है, ऑब्वियसली स्किल्स को उनकी करैक्टर बिल्डिंग के लिहाज से भी आप बच्चों को प्रमोट करते हैं। सही। अच्छा, ये काफ़ी सारा एक्सपोजर है आपका, स्कूल, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, इन तब सब जगहों पर स्टूडेंट्स के डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, ये भी, और उसके साथ एक बीइंग वर्किंग वुमेन हमारे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। हमें लग रहा है कि जैसे बहुत स्मूथ सब चल रहा है अपेरेंटली, लेकिन कुछ चैलेंजेस हम बीइंग वर्किंग लेडी फेस करते हैं। इस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? ऑब्वियसली मैडम, अप्स एंड डाउन्स जो है ये तो आपकी लाइफ का पार्ट है। हाँ, उसको तो हम कभी निगलेक्ट कर ही नहीं सकते कि अगर हम बात करें कि नहीं किसी इंसान की लाइफ में ऐसा नहीं है, तो आई थिंक तो इस तरह से रियलिटी में नहीं होता। सही। मैंने भी बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस किया। द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो था, देखें वर्किंग वुमेन के लिहाज से आपके पीछे बच्चे हैं, इवन आपकी फैमिली है, आपके हस्बैंड हैं, तो माई मदर जिनको मैं कहती हूँ कि उन्होंने जितना मुझे सपोर्ट किया, उनकी सपोर्ट जो उनके गाइडेंस के अलावा मैं नहीं सोच सकती थी कि मैं आज इस स्टेज पे पहुंचूंगी। अगर मैं बाहर हूँ, एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद मैंने बीएड किया, वो रेगुलर में आई, मास्टर्स रेगुलर में किया, एमफिल में किया, तो दोनों टास्क को ओवरकम करने में, या हम क्या दोनों टास्क को कंप्लीट करने में मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया। ना सिर्फ मदर ने, इवन हस्बैंड ऑल्सो, उन्हीं की सपोर्ट थी। उन्होंने फिजिकली भी किया, मेंटली, इवन इकोनॉमिकली, हर तरह से सपोर्ट करके उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। उस दौरान भी बहुत से चैलेंजेस का फेस किया। एक टाइम ऐसा आया मेरी लाइफ में कि मैंने सोचा कि बस अब नेक्स्ट मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। वो ऐसा कोई कह सकते हैं डिफ़िकल्ट टाइम था कि आई वॉज जस्ट सेंसलेस। मेरे बेटे की डेथ हुई, ही वॉज जस्ट 2 डेज़ के बाद उसकी डेथ हुई, तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जस्ट मेरा ग्रेजुएशन ही कंप्लीट हुआ था, तो मैंने कहा नहीं, आगे मूव ऑन नहीं करना, यहीं पर ही स्टॉप कर देना लाइफ को। लेकिन फिर मुझे लगा कि नो, थोड़ी सी हिम्मत रखनी चाहिए। मदर ने भी समझाया, हस्बैंड ने बहुत गाइड किया इस लिहाज से कि यू कैन डू समथिंग, आप इतनी टैलेंटेड हैं, कुछ ना कुछ करें। देन मैंने क्या किया, अपनी एजुकेशन का सहारा लिया। एजुकेशन ने मुझे इस तरह से कंसोल किया, मुझे इनकरेज किया कि मैंने अपनी एजुकेशन के ज़रिए अपनी तमाम जो अंदर के कैथारसिस था वो मेरे एजुकेशन के ज़रिए कंप्लीट हुआ, और मैंने इंशाल्लाह उसको करती गई। अल्लाह ताला ने फिर आगे मज़ीद, कहते हैं ना कि आप अपने लिए रास्ते आसान करने के लिए सोचते हैं, तो अल्लाह ताला ने पहले ही उस चीज़ के पे आपके लिए ना इम्प्लीमेंट कर देते होते हैं वो। तो वही हुआ कि मैं करती गई, अल्लाह ताला ने आगे सब कुछ क्लियर कर दिया, और मैं आज इस स्टेज पे पहुंच गई हूँ। और बड़ा ही कह सकते हैं कि हैप्पी मोमेंट है अब ये। थोड़ा सा और अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ तो ऐसा हुआ कि जैसे कहते हैं ना कि आपकी एक हैप्पीनेस की स्टेट होती है एक्स्ट्रा। राइट आफ्टर माई मैरिज 2 से 3 माह के बाद मेरी बर्थडे थी, तो इट वॉज सरप्राइज। तो मेरे हस्बैंड ने वो सरप्राइज बर्थडे अरेंज की, और बड़ा ही अच्छा प्री प्लान, वेल डेकोरेट किया, और उस तरह से मुझे बताया भी नहीं, और इतना एकदम सडन सबको इकट्ठा करके सरप्राइज किया। वो एक हैप्पी मोमेंट है। कुछ इस तरह से अप्स एंड डाउन्स लाइफ के हैं जो आते हैं, जिनको हम चैलेंज भी हम लोगों के लिए हैं, लेकिन क्या हुआ कि उन चैलेंजेस को अगर आप ओवरकम कर लेंगे, इट्स अप टू यू। अगर आप उनको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, आप उनको अपने ऊपर ग्रैब करवा लेते हैं, तो उसके बाद आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। सही, ये बहुत ज़बरदस्त बात है सिद्रा। मुझे एक और बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आप अपनी मेमोरीज़ में जो है वो हैप्पी मोमेंट्स को ज़्यादा स्टोर करती हैं, और जो कभी तकलीफ़ दे या थोड़ा किसी मोमेंट ने दुख दिया है तो उसको जल्दी रिमूव करने की कोशिश करती हैं। ये टेक्निक आपने स्टूडेंट्स को भी बतानी है जो आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन उससे पहले एक और करना है आपसे सिद्रा, वो ये कि ख़वातीन के लिए सबसे जो मुश्किल काम है वो अपने लिए इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना होता है ज़िंदगी में। बहुत सारी जगहों पे जब हम इतना जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं और बहुत सारे रिश्तों के साथ जुड़े हुए हैं,
تو ایسے یہ جو ڈیسیژن میکنگ پروسیسز ہیں وہ تو آپ کی باتوں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے مدر اور آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو ڈیسیژن کرنے میں یا آپ کو پش اپ کرنے میں بڑا کردار ادا کیا. لیکن کبھی فرض کریں کہ اب آپ نے PhD کے لیے کہیں باہر جانا ہے ملک سے, تو آپ انڈیپینڈنٹلی ڈیسیژن کر پائیں گے؟ اگر آنیسٹلی اسپیکنگ آئی کانٹ ڈو دس. جو اگر میں کلیئرلی بات کروں, کرنا تو چاہیے لازمی, لیکن آپ بعض اوقات کیا ہوتے ہیں کہ آپ کے اوپر کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ آپ فیملی باؤنڈیج ہیں, تو وہ آئی تھنک سے زیادہ ضروری ہے. میں اگر سڈن ڈیسیژن لے کے باہر چلی جاتی ہوں, ایون آئی وانٹ ٹو گو آؤٹ سائڈ نا فار ابراڈ فار PhD, لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتی ابھی فی الحال. ان کے ساتھ ان کی اپنی کہتے ہیں کہ ان کی چوائس ہوگی, اگر وہ اس پہ رضامند ہوں گے. ایون مائی مدر, مائی ہسبینڈ, دے بوتھ آر ویری امپورٹنٹ فار می, تو میں اس کے مطابق کچھ ڈیسیژن لوں گی فردر نا. تو میں اس طرح سے یہ کہوں گی کہ میں سیکریفائس کر دوں گی, لیکن آئی ول ڈو فرام پاکستان آلسو. وی آر ہیونگ آپشن اوور ہیئر, مینی آپشنز آر دیئر. ایون ناؤ اڈیز آئی ایم آلسو پریپیئرنگ مائی سیلف فار دس. تو انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں ان کو ساتھ لے کے کوپ اپ کروں, وہ میرے ساتھ بھی, میں بھی ان کے ساتھ کروں, تو پھر میں آگے موو آن کروں. یہ بہت اچھی بات ہے سدرا, کیونکہ ابھی ہم جس طرح کریئر کو پرسیو کرتے ہیں, بہت سارے بچے اور بچیاں دونوں ہی وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ کہ فیملی ہرڈل ہے اگر ہم جڑے رہیں گے تو, لیکن آپ نے ایک بڑا پازیٹیو اینگل ساتھ لیا ہے کہ ہم جڑے رہ کے بھی ساتھ بہت کچھ, جڑے رہ کے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. چلیں, اب آپ کی باتوں سے ویسے تو یوتھ کو بہت سارے میسیجز مل رہے ہیں ماشاءاللہ, اتنی زبردست آپ کا لائف کی جرنی ہے. اور مجھے ایک اور سوال یہ کرنا تھا آپ سے کہ یہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اسکول کے بچوں کو پڑھانا, پھر کالج کے اسٹوڈنٹس کو, پھر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو, مزہ سب سے زیادہ کہاں آتا ہے اور ڈیفیکلٹ کون سا ہے؟ If I talk about difficulty, difficult تو آپ تینوں جگہ پہ نہیں ہوتے ہیں. ایکچولی آپ کو اپنے آپ کو انگیج کرنا پڑتا ہے. ٹیچنگ جیسا آپ کا مطلب یہ نہیں کہ جیسا آپ جائیں جا کے بچوں کو پڑھا کے آ جائیں. اٹس ناٹ وی کین سے کہ یہ ٹیچنگ پہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. آپ کو بچوں سے کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. آپ کاؤنسلنگ کریں, ان کے ایشوز کو دیکھیں, کہ ان سے آپ تھوڑی سی کوآرڈینیشن رکھیں اپنی, تو آپ ان چیزوں سے لے کر نا آپ انجوائے کرو گے ہر اسٹیج کو. اگر میں تھوڑی سی بات کروں تھوڑا سا ٹف کے لحاظ سے, تو اسکولنگ کے لحاظ میں بچے تھوڑے سے ہوتے ہیں, اسٹبرن ہوتے ہیں, نوٹی ہوتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا وہ کرتے ہیں. کہ کالج یونیورسٹیز کا بچہ میچور ہے, وہ آپ کی بات اچھے سے سمجھ سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کو بتاؤ گے کہ دس از گڈ فار یو, دس از ناٹ گڈ فار یو, تو وہ سمجھنے میں زیادہ اچھا آپ کو کوآپریٹ کرے گا آپ کے ساتھ. لیکن ایز کمپیئر ٹو دا اسکول چلڈرن, دے آر ناٹ گیونگ سچ کائنڈ آف رسپانس. لیکن وہ بھی دے دیتے ہیں, سچویشن بیسڈ ہوتا ہے یہ بیسیکلی. صحیح, تو مطلب وہ تھوڑا سا مشکل, تھوڑا سا ٹف, کیونکہ وہ بنیاد بن رہی ہے نا, تو بنیادوں کو بنانے میں وقت لگتا ہے. صحیح. تو اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. جانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی, ابھی پتہ ہے آپ کے اس پروگرام کے بعد کتنے زیادہ فینس ہونے والے ہیں آپ کے, جو آپ کو اس طرح سے نہیں جانتے تھے, تو یہ ایک طرح سے سدرا ان کے سامنے کھل رہی ہیں. تو آپ اپنے آپ کا کوئی یوتھ کے لیے اسپیشلی میسیج, چاہے ہمارے پاس وہ میں کہوں گی اسپیشلی گرلس کے لیے وجود زن پروگرام کے توسط سے, لیکن پھر بھی کوئی ایسا میسیج جو ہماری اس آنے والی نسل کے لیے, ان کی زندگی کو, ان کے کریئر کو بہتر بنانے کے لیے. تھینک یو سو مچ میم کہ آپ نے مجھے یہاں پہ چانس دیا. تھینک یو سو مچ فار ISP دیٹ فار دیر آل دس وی کین سے دس ایکٹیویٹی, جو انہوں نے اس طرح سے وجود زن اسپیشلی اس پروگرام کے بہاف پہ, ISP اسٹوڈیو کے لحاظ سے میں تھینک یو کہوں گی. اور یوتھ کے لحاظ سے میں بات کروں گی, ایون یہ میں بات اپنے فرسٹ لیکچر میں جب انٹروڈکٹری لیکچر ہوتا ہے اس میں بھی ریپیٹ کرتی ہوں بچوں کو. میں ان سے کہتی ہوں کہ بیٹا سب کچھ آپ ایکوائر کرو گے, یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, یو کین ڈو آل دا تھنگس, بٹ یو ہیو ٹو ڈو وتھ کانفیڈینس. اگر آپ کے پاس کانفیڈینس ہے, آپ کے پاس کانفیڈنٹلی آگے موو آن کرتے ہیں, اسپیشلی گرلس کے لحاظ سے اگر میں بات کروں, تو یو کین ڈو آل دا ہرڈلز, یو کین اوور کم آل دا ہرڈلز. یہ آپ کے لیے تمام پرابلمس کو اوور کم کر لے گا. دوسری بات میں بچوں سے کہتی ہوں کہ آپ اپنے لیے لائف میں ایک چیز رکھیں, آپ کو ڈگریز مل جائیں گی. یور ڈگریز آر ناٹ امپورٹنٹ, یور کریکٹر, یور ورتھ, یور وی کین سے دا ویلیو آف دیٹ ون ڈگری. آپ اس ڈگری کے ورتھ پہ اگر جج کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈگری آپ نے حاصل کر لی ہے, اٹس یو آر ہیونگ دیٹ ون اسکلس, تو اٹس مین آپ نے اپنی لائف کا ایک پرپز اچیو کر لیا. ادروائز اٹس جسٹ نتھنگ. تھینک یو سو مچ میڈم. تھینک یو سدرا, اور بہت خوبصورت باتیں کی, اور آپ کے ساتھ یقین جانیے بہت مزہ آیا. ایسا لگ رہا تھا آج پروگرام کا وقت کم ہے. اور ہمارے ساتھ آج سدرا خلیل نے بہت زبردست بات کی ہے کہ اپنی ڈگری, کریئر کے ساتھ ساتھ کردار کی بلندی کو اچیو کرنا زیادہ ضروری ہے, اور وہی آپ کو زیادہ آگے بلندیوں تک لے کر جاتی ہے. ہم اپنے اس پروگرام وجود زن میں اور بھی بہت خوبصورت ستاروں کو لانا چاہتے ہیں جو اپنی مسکراہٹیں یہاں پہ بکھیرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کو اگلے ایپیسوڈز میں دیکھ پائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. ISP پائندہ باد. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ,
اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں. شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں. مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. وجود زن